العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ فاتحہ کے عنوان سے یہ اشرا مجالس جاری ہے. سلسلے کی 5ویں مجلس ہے. میری محنت کو آپ لوگوں نے جس محبت سے سنا میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. میں نے بسم اللہ کی تفسیر کو کل مختصراً پیش کیا تھا. ایک مجلس میں جتنی تفسیر بیان ہو سکتی تھی میں نے کر دی. چند جملے اور پیش کر کے الحمدللہ کی تفسیر بعد پیش کروں گا. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا مولا اسم اعظم کیا ہے, اللہ کا سب سے بڑا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسم اعظم بسم اللہ سے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سفیدی سے قریب ہے. درس پڑھنے لگو تو بسم اللہ کہو, کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ کہو, ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو. اتنی عادت بنا لو کہ گناہ بھی کرنے لگو تو بسم اللہ کہو. پھر خود ہی سوچو گے کیا میں اللہ کے نام پہ گناہ کروں گا, تو گناہ سے بھی محفوظ رہ جاؤ گے. بسم اللہ کی عادت بنا لیجئے. تو جناب مولا کائنات نے بے انتہا تاکید کی ہے اپنے بچوں کو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو. جب درس پڑھنے لگیں, سبق حاصل کرنے لگیں, کھانا کھانے, ہر چیز سے پہلے بسم اللہ. دن شروع کریں تو بسم اللہ اور سلام, یہ دو چیزوں کو عام کر دیں. گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو سلام کر کے آئیں, اور اگر کوئی نہیں ہے آپ کے کسی سلام کروں تو امام حسین کو سلام کر کے گھر میں داخل السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے گھر میں تشریف لائیے. تو عادت ڈال دیجیے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو عام کرنا ضروری ہے. تو اس کی بے انتہا تاکید ہے. بادشاہ روم نے جناب امیر کو خط لکھا. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا شدید سر میں درد ہوتا ہے, میگرین جسے کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں شدید تکلیف بعض افراد کو ہوتی ہے. تو بادشاہ روم نے خط لکھا مولا کائنات کو, یا جی میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے. بڑے بڑے اطباء کو دکھا چکا ہوں. روم کے ڈاکٹر مشہور تھے, اطباء مشہور تھے, طبیب بڑے سے بڑا طبیب دکھا چکا. مجھے کسی نے کہا کہ علی مشکل کشا آپ سے اس نے رجوع کیا کہ مولا یا علی, میں مولا کہہ رہا ہوں عادتاً, وہ کوئی ماننے والا نہیں تھا. اس نے مولا کا نام لے کر یا علی مجھے ایک خط لکھا, مجھے کوئی علاج بتائیے, کوئی ایسا کام بتائیے کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے. تو مولا نے کچھ وقت لیا, کہا اس سے کہنا یہ جب بھی سر میں درد ہوا کرے تو یہ ٹوپی پہن لیا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب بھی درد ہوتا سر پہ پہنتا, سر کا درد ٹھیک ہو جاتا.
تو طبیبوں نے کہا نہیں یہ عام ٹوپی ہے، یعنی ایک معمولی سے کپڑے کی ٹوپی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹوپی پہنے تیرا درد ٹھیک ہو جائے؟ ٹوپی کے اندر کچھ ہوگا، جن نے کچھ کیا ہے۔ کہا مجھے کیا معلوم، کہا کھولو۔ انہوں نے ٹوپی کو کھولا تو ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا، کہا پڑھو اس پہ کیا لکھا گیا؟ اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے گھر گھر میں موجود ہے، اس لیے ہمیں قدر معلوم نہیں، ایسا ہی ہے، ہمیں قدر نہیں ہوتی کیونکہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں جہاں عزاداری ہے، اہل بیت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مجھ سے کسی نے شکوہ کیا، کہا مولانا ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے اور پورا محلہ ہمارے لوگوں کا نہیں، سارے ہمارے ہی آ کے منتیں اٹھاتے، سب کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہم ہر سال منت اٹھاتے ہیں پوری نہیں ہوتی۔ انہیں قدر ہے، وہ بھی جانتے ہیں منت پوری ہوگی تو آل محمد کے در سے پوری ہوگی، ایسا ہے یا نہیں؟ توجہ سے سنیے گا، بہت بڑے عالم کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے مولا کی 5ویں نسل میں، باب الحوائج کی 5ویں نسل میں دو بھائی سید مرتضیٰ، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی۔ جب آپ کاظمین زیارت میں جائیں گے دونوں کی وہاں قبریں موجود ہیں کاظمین میں، تو اب سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، کسی نے کہا کہ میں پورے بغداد پار کرتا ہوں، کبھی کشتی ملتی ہے کبھی کشتی نہیں ملتی، کشتی دیر سے آتی ہے، آپ کے درس میں آتا ہوں دیر سے پہنچتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ آپ کے درس میں سر وقت پہنچ جایا کروں۔ میں بغداد کے اس پار سے آتا ہوں جہاں اعظمیہ، بغداد سے کاظمین آتا ہوں۔ تو سید مرتضیٰ نے جو 5ویں نسل میں 7ویں امام اسلام کی، کہا بھائی یہ تعویذ دے رہا ہوں، اسے کھولنا مت، جب فرات پہ پہنچو تعویذ ہاتھ میں پکڑو، دریا پہ چلتے ہوئے آ جاؤ۔ امام نے نہیں کہا، نہیں یہ لو معصوم نے نہیں کہا، امام کے بیٹے کے پوتے نے کہا۔ لوگ ائمہ کے معجزات نہیں مانتے، ان کے تو خاتم اور بیٹے ایسے ہیں۔ بسم اللہ کے اعجاز کو پیش کر رہا ہوں، پھر الحمدللہ کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ تو بسم اللہ کا ہر روز تعویذ پکڑتا۔ پہلے دن اس نے بیچارے نے، جوان لڑکا تھا، پاؤں رکھ کے دیکھا فرات پہ، پاؤں رک بھی رہا ہے یا دیکھا میرا پاؤں رک گیا، چل تو فرات بہت وسیع دریا، پار کیا آیا، کہا آقا میں درس میں پہنچ گیا، ڈوبا نہیں، کہا میں ذرا تعویذ نہ کھولنا، بس ہر روز آ جایا کرو۔ ہر روز درس میں آتا رہا۔ ایک دن سوچا تعویذ ہے کیا، اتنا چھوٹا سا تعویذ، کھول کے پڑھا تھا، ارے صرف اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی، یہ صرف بسم اللہ کا اتنا کرشمہ ہے کہ میں ہر روز دریا پار کر لیتا ہوں۔ جیسے دریا پہ آیا، پاؤں رکھا سیدھا اندر، ہام کا کام تھا، اپنے آپ کو بچاتا ہوا باہر نکلا، کشتی لی آیا، کہا آقا آج میں ڈوبنے والا تھا، آپ کے تعویذ نے کام نہیں کیا۔ سید مرتضیٰ نے بس ایک جملہ کہا، تم نے تعویذ کھول تو نہیں لیا؟ تعویذ تو میں نے کھول لیا، کہ اب کام نہیں کرے گا کیونکہ تجھے نہیں پتا بسم اللہ کیا ہے۔ بس بھائی میری کل کی مجلس ذہن میں رکھیے گا، پائے بسم اللہ اگر سمجھ آ رہا ہے تو بسم اللہ پھر اپنے معجزات دکھاتی ہے۔ اور اگر کوئی علی کو چھوڑ کے قرآن کی طرف چلا جائے تو یہی قرآن اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ الحمد کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ میں نے ایک کئی مدت پہلے، مجھے یاد نہیں ہے، شاید 20 سال پہلے درس دیے تھے، صرف بسم اللہ پہ کئی ہفتوں مسلسل میرا درس جاری رہا تھا، صرف بسم اللہ پہ تیاری کرتا تھا سر۔ تو آپ یہاں کو ایک اشرا ہے، اس 10 دن میں مجھے فاتحہ کو مکمل کرنا ہے، زندگی کے کسی اور موقع پہ یہ بسم اللہ میں سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت معلوم نہیں ہے۔ حدیث اگر ذہن میں بھول نہ جاؤں تو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ایک واقعہ پیش کر دوں، حدیث پیش کروں گا سرور کائنات کی۔ تو جانے کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری 150 سال پہلے انتقال ہوا، جنہوں نے یہ جلوس شروع کیا تھا 40 کا،
40 کی مشی سمجھتے ہیں نا حضرات؟ نجف سے کربلا کی جو مشی تھی انہوں نے شروع کی، ان کے زمانے میں شروع ہوئی. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا آخری زمانے سے متعلق ہے، دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے حسین کا نام نہ سنا ہو. پوری دنیا سے لوگ کربلا آئیں گے. یہاں تک روایات میں غیر مسلم آئیں، صرف شیعہ نہیں، صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی آئیں گے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کوئی ایسا جلوس شروع کیا جائے. میڈیا نہیں تھا، کہتا کہ دنیا کو پتہ چلے سب سے بڑا جلوس کربلا میں ہوگا. تو ان کے ایک درس میں شاگرد آتا کہ مجھے آپ کا درس سمجھ نہیں آتا، ہر روز آتا ہوں. چلا گیا مولا کے حرم میں، کہ مولا اتنی دور سے سفر کر کے میں آیا ہوں ایک بستی سے نجف اشرف کہ میں درس سمجھ سکوں شیخ مرتضی انصاری کا سمجھ نہیں آتا. تو ذری پہ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ مولا جب تک آپ مجھے بشارت نہیں دیں گے کہ مجھے علم ملے گا میں اٹھوں گا نہیں. اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیں عقیدت والوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، جن کی عقیدتیں ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں لوگ بہت رہنے میں. اب کئی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ایک ایسا آدمی ہے فاقے کر رہا ہے، مر جائے گا، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا ہے، زری پہ بیٹھا. عزیزان گرامی، میری آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، ایسوں کی مرادیں پہلے ہی پوری ہو جاتی ہیں ان کی عقیدت کی وجہ سے. جو عقیدت ہے اس کا بدل نہیں. اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ مولا آپ جب تک بشارت نہیں دیں گے. دوست آ کے کہنے لگے بھائی 2 دن ہو گئے ہیں، مر جاؤ گے، چلو. کہ نہیں، مجھے مولا سے بشارت چاہیے. کہ بھئی یہ معجزات کا دور نہیں ہے. کہ نہیں، تم جاؤ، اگر میرے ساتھ معجزہ نہیں ہوگا تو مرنا بہتر ہے. جب 3-4 دن بیت گئے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بیچارہ وہیں پہ باندھے اپنے آپ کو بیٹھا تھا زری پہ کہ نیم مدہ حالت کے اندر غشی کے عالم میں خود ہی کہتا میں نے دیکھا ذریعہ مقدس سے کوئی اٹھا، ایک نورانی ہستی باہر آئے اور ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ، میرا سر پکڑ کے کان پہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، تو فوراً اٹھا کہ مجھے بشارت مل گئی. درس میں آیا، صرف سمجھ نہیں آتا تھا، درس میں سوال بھی کرتا، اعتراض بھی کرتا. تو سارے شاگردوں نے کہا اس نے درس خراب کر دیا. شیخ نے جا کے کچھ کان میں کہا، اس کے بعد سے بالکل نارمل ہو گئے. پوچھا لوگوں نے، طلبہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ شیخ نے مجھ سے کان میں یہ کہا جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا، اس امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. صرف چند آیات پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ احساس کریں کہ آج بھی ہمارے پاس ایک معجزہ موجود ہے، بلکہ ایک نہیں 2 معجزات موجود ہیں. قرآن بھی موجود ہے، اہل بیت بھی موجود ہے. کبھی نہ کہیں حسین تھے، حسین ہیں. میں جو روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا، المحجۃ البیضاء، فیض کاشانی کی تفسیر، بلکہ حدیث کی کتاب المحج 8 جلدوں میں ہے. وہاں سے ملا محمد محسن فیض کاشانی کی کتاب سے حدیث پیش کر رہا ہوں. انہوں نے ایک حدیث نقل کی، ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ جن پہ خود قرآن لعنت کرتا. پریشان ہے ہمارا. تو حدیث نبوی ہے، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن انہیں پہ لعنت کرتا ہے. پروردگارہ کیسا معاملہ ہے، کہیں حدیث میں کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا؟ پڑھ بھی قرآن رہا ہے اور لعنت بھی قرآن اس پہ کر رہا ہے. ہر قاری قرآن پہ نہیں کہا، توجہ، پیغمبر نے یہ نہیں کہ ہر قاری کو نہیں، کہ کچھ ایسے قاری قرآن ہیں، پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے. تو یہ کون سا قاری قرآن ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن
پیغمبر اسلام نے تاکید کی ہے بغیر آل محمد کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. پیش کر رہا ہوں تفسیر سورہ حمد، اس کی پہلی آیت بسم اللہ، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے. اب یہاں الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے، جس کی وجہ سے آتا ہے لفظ تمام. کل الحمد نہیں کہا، الحمد للہ رب العالمین. تعریف کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنانے کے لیے بھی آتا ہے. جتنی ہو سکتی تھی گرامر کی ساری میں نے پیش کر دی. اور استغراق کے لیے بھی آتا ہے، تمامیت کے لیے بھی آتا ہے. اور سے سنیں گے اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں. تو قرآن میں آیا الکتاب، ومن عنده علم الکتاب. الکتاب الاستغراق کے لیے بھی آتا ہے، ٹوٹیلٹی کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں، یا اردو میں کہتے ہیں تمامیت کے لیے، تمام کے لیے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے پاس کتاب کا علم ہو. ہم ترجمہ کرتے ہیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، پوری کتاب کا علم ہو. اور پوری کتاب کا علم صرف رسول خدا کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس یا آل محمد کے پاس ہے، امت کے پاس نہیں، صحابہ کے پاس نہیں. صحابہ کو بھی جب سوال ہوتا تھا تو علی کے پاس آتے تھے. اور سارے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے. تو سارے صحابہ میں دیکھیں. جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے پیر صاحب گزرے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، سید نصیر الدین شاہ آف گولڑا شریف. اسلام آباد اگر آپ کبھی جانے کا اتفاق ہو تو گولڑا شریف میں گدی ہے. پیر تھے، سید تھے، شیعہ نہیں تھے. مہر علی شاہ صاحب جن کے دادا تھے، بس مجھے ہی پتا ہے جیسے کسی وجہ سے. مہر علی شاہ صاحب بہت بڑا نام گزرا ہے، جن کا بڑا مشہور و معروف شعر ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، ایک گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں بہت گستاخ ہیں، اس جگہ جا کے رکی ہیں کہ جہاں 200 پیغمبر ہے، پائے علی ہے. سارے مطلب کہ ہے میرے ساتھ. وقت بہت تیزی سے گزر رہا. عزیزان گرامی، انہی مہر علی شاہ صاحب کے پوتے سید نصیر الدین شاہ جب برطانیہ آئے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. میرا اتفاق ہوا، شیعہ سنی مشترک جلسہ تھا جہاں مجھے خطاب کرنا تھا، انہیں بھی خطاب کرنا تھا. تو انہوں نے خود فرمایا، کہا میں پشت نہیں کروں گا. جہاں ان کی کرسی تھی پشت پہ میں بیٹھا تھا، کہا یہ پشت پہ بیٹھے میں پشت نہیں کروں گا. پورا خطاب انہوں نے مجمع سے کیا اور میری طرف پشتنے کی ٹیڑے کھڑے رہ کر نہیں میں پشت نہیں کروں گا. تو ایسوں کا ہم احترام کرتے ہیں کہ جو سادات کا احترام کریں آل محمد کی وجہ سے. اور انہوں نے اسی جلسے کے اندر جملہ کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا، اللہ کہہ رہا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، حکم ہے، یعنی پوچھنا واجب ہے. میں نے سارے صحابہ میں تلاش کیا کہ کس سے سوال کروں، کوئی نہیں ملا. پھر میں نے تابعین میں دیکھا، کوئی نہیں ملا. فقہاء میں دیکھا، کوئی نہیں ملا. مفسرین میں دیکھا، کوئی نہیں ملا. محدثین میں، مورخین میں، علماء میں، شعراء میں، سب میں دیکھ لیا، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا. پوچھو کس سے؟ اللہ کہہ رہا پوچھو اہل ذکر سے. کہ میں سوچتا رہا، دیکھتا رہا. پھر ایک دن میں نے دیکھا مسجد کوفہ ہے، منبر میں علی ہے، سلونی کا دعویٰ ہے. سے آپ سن رہے ہیں میرے ٹوٹے بوٹے الفاظ، میں ممنون ہوں، آپ کی محبت ہوں گا. اب آئیے ذرا الحمد، مدح عربی میں کہتے ہیں، مدح خانی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. حمد، مدح اور شکر تین عربی کے لفظ ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں.
حمد اس کی ہوتی ہے جو اچھائی کرے، نیکی کرے اختیار سے، بغیر کسی ضرورت کے۔ عربی لغت سے دیکھ کے بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، اس کی ہوتی ہے جو نیکی کرے، اچھائی کرے اختیار سے۔ سورج روشنی دیتا اختیار نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، نہیں پہنچے سارا مجمع۔ سورج میں اختیار نہیں ہے، کبھی بھی دن نکلے گا سورج روشنی دے گا، رات میں اس لیے نہیں آپ کہیں کہ نہیں ابھی نہیں دے رہا، نہیں ابھی بھی روشنی دے رہا۔ ہمارا رخ سورج کی طرف نہیں ہے مجمع۔ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہے زمین، کرۂ ارض، یہ ہے سورج۔ جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج کی وجہ سے، اور جتنا اندھیرا زمین پہ ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ ابھی بھی نہیں ہے مجمع، سن لیں، سائنس بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ اسکولوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کرۂ ارض پہ جتنی روشنی ہے سورج سے، اندھیرا زمین کا اپنا۔ کیوں؟ زمین گھوم رہی ہے، جب سورج کا رخ کرتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، اور جب رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ سورج روشنی ہی دیتا ہے، اندھیرا نہیں۔ زمین جب رخ پھیر لے تو اندھیرا آ جاتا۔ زمین پہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ صرف نعمتیں دیتا۔ اگر کوئی برائی ہے تو ہماری اپنی وجہ سے، جب ہم رخ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے، ہمارا دوسرے مسلمانوں سے بنیادی اختلاف ہے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الخیر و شر من اللہ، خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی۔ اہل بیت نے کہا خبردار، صرف یہ کہنا خیر اللہ کی طرف سے، شر تمہارا اپنا۔ کہ جیسے سورج سے روشنی، سورج کی وجہ سے، اندھیرا اپنی وجہ سے۔ زمین جب رخ پھیر لیتی ہے، جب تم خدا سے پلٹ جاتے ہو تو شر میں چلے جاتے ہو، جب رخ کرتے ہو تو خیر میں ہوتے ہو۔ آپ نے غور کیا جب محرم آتا تو خیر ہی خیر ہوتی ہے، کیونکہ جو حسین کا رخ کرے وہ خدا کا رخ کرتا۔ توجہ رہے میرے ساتھ۔ بھائی یہ بچے میں اپنے ساتھ میں لے گیا نہ، یہ بزرگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ جو بھی شیعہ عقیدت رکھتا ہے تو اس کی زبان سے ایک فی البدی علی علی ہی ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو ایسا گرامی میں پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں کہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ صرف خیر اللہ کی طرف سے، شر ہمارا اپنا ہے، برائیاں ہماری اپنی، گناہ ہم اپنی وجہ سے کرتے ہیں، نیکی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو برائی میں نہیں ڈالتا۔ توجہ توجہ، سارے بندے کی توجہ ہو۔ کیا خبردار یزید کو برا نہ کہنا، اچھائی برائی اللہ کی طرف سے۔ یزید نہ مانتا، حسین کو کوئی اور مار دیتا، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اسے چھپانے کے لیے تم نے اللہ پہ الزام لگا دیا۔ اگر اللہ ہی کی طرف سے برائی بھی ہے تو اسلام میں سزائیں کیوں ہے، جہنم کیوں ہے؟ ممنون۔
میں نے کسی سے سنا اسی ملک سے آپ پاکستان میں ایک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا حسین بہت سخی ہیں بڑے کریم ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے؟ حسین بڑے سخی ہیں، انہوں نے خود کو معاف کر دیا تھا، اور اگر یزید کو معاف کر دیا تو تم کہاں کھڑے ہو گے؟ تو میں نے کہا کہ سنو پھر، حسین جتنے بھی کریم ہو اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ شیطان کو برا کہنا بند کر دو، اس نے شیطان کو معاف کر دیا تو تم کہاں کھڑے ہو گے؟ یہ ہم ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، ہم جو نیکی کرے اختیار سے، میں نے سورج کی مثال دی ہے، ایک اور مثال دے دوں، جب آگ جلتی ہے تو حرارت دیتی ہے، اختیار نہیں ہوتا، بے اختیار حرارت دیتی۔ کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے آگ ہو حرارت نہ ہو؟ بھائی میں نے تو منطق اور فلسفے کی مثال دی ہے، سادہ سے مثال دی ہے، بچے کو بھی سمجھ میں آئے۔ میں فلسفے کو بھی کوشش کرتا ہوں منطق کو آسان بنا کے پیش کروں، دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آگ ہو حرارت نہ ہو ممکن نہیں، آگ حرارت دیتی ہے مجبوراً، آگ میں اختیار نہیں ہے کہ حرارت نہ دے، یا پاکستان کی آگ میں اختیار آ گیا؟ آگ میں کوئی اختیار نہیں، جب بھی آگ جلاؤ گے تو حرارت دے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ لکھ دیا کہ اللہ سورج کی طرح سے جیسے روشنی سورج دیتا ہے ویسے ہی اللہ سے بے اختیار سے خلق ہو گئے، اللہ رحمت سب کو دے رہا ہے۔ نہیں، وہ فاعل مختار ہے، اگر اختیار سے بنائے گا، اختیار سے اپنے اختیار کل سے ہمیں خلق نہ کرے اور نعمتیں نہ دے تو قادر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ قادر ہے، مجبور نہیں ہے۔ آگ مجبور ہے، اللہ قادر ہے، قادر سے کبھی ظلم نہیں ہوگا، صرف قادر ہوگا۔ ظلم صرف دو لوگ کرتے ہیں، ایک مجبور دوسرا جاہل۔ اللہ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ہم آل محمد کے خدا کو مانتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ میں پوری توحید پیش کر رہا ہوں، میں ممنون ہوں کہ آپ توحید پہ ایسے مجھے نعرے جس محبت سے آپ توحید سن رہے ہیں۔ ہم آل محمد نے جو توحید بتائی ہے اس توحید کے قائل۔ اللہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ پیش کروں فرق عالم و علیم میں۔ عالم وہ جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو، کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو۔ علیم وہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، قادر وہ جو کسی چیز پہ قدرت رکھتا ہو، کسی پہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ قدیر وہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو۔ ناصر وہ جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے۔ نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے۔ اب یہ آیت سمجھ میں آئی؟ اے میرے حبیب بول، آپ کہہ دیجئے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگارہ میں شہر میں جا رہا ہوں، برکت سے، خیر سے، عافیت سے شہر میں داخل کر، عافیت سے نکال۔ اپنے پاس سے ایسا مددگار ہے جو ہمیشہ مدد کرے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب نے علی آپ کو دیا۔ کرنا ہے، ارے مرنے کے بعد بھی ہمیں جینا ہے، کہاں ہمیں مرنا ہے؟
فرما رہے جانے کا بس بیٹا آواز نہیں جاتی، میرا وقت مجھے پہنچنے آ گیا، سلامت رہے، بہت معذرت رہ جانے کے رہنے مت میں کہ میرے ساتھ توجہ رہے گی، جو میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو مکمل کر دوں۔ حمد اس کے لیے ہے جو اچھائی کرے اختیار سے، اور مدح اس کے لیے ہے، ہر اس کے لیے ہے جو نیکی کرے اختیار سے کرے چاہے بے اختیار کرے۔ ماں اولاد سے بے اختیار محبت کرتی ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں، کیا کسی ماں میں اختیار ہوتا ہے اولاد سے محبت نہ کرے؟ ماں میں اختیار نہیں ہوتا، اس کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اولاد کے لیے، وہ بے اختیار محبت کرتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، عقل اور جذبات۔ فرشتوں میں صرف عقل ہے، جانوروں میں صرف جذبات ہے، انسان دونوں کا مرکب ہے، عقل اور جذبات کا۔ سب نے یہی لکھا، اب حتیٰ غیر مسلموں نے یہی لکھا، دونوں کا مرکب انسان میں جذبات بھی بہت زیادہ ہیں اور عقل بھی۔ دو صنف ہیں، مرد اور خاتون، اور مرد عقل سے زیادہ سوچتا ہے، عورت جذبات سے زیادہ سوچتی ہے۔ عورت پہ جذبات غالب رہتے ہیں، مرد پہ عقل۔ ہمیشہ نہیں، عام طور سے کچھ مرد ایسے ملیں گے جذبات غالب ہوں گے، کچھ خواتین ایسی ملیں گی جن پہ عقل غالب ہوگی۔ تو اللہ نے خاتون کو ایسا کیوں بنایا کہ جذبات غالب رہے، تاکہ اگر کبھی بچہ آگ کی طرف بڑھے عقل سوچے گی، جذبات کود پڑے گے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے، اگر بات پہنچ گئی، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ جو افراد پہنچ رہے ہیں۔ میں بہت تیزی سے بڑے بڑے موضوعات کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ چل جانے کے نام ہے تشیع، نام ہے عقل و جذبات کے انسجام کا۔ کبھی بھی دونوں میں سے ایک دوست زیادہ ہوگا، دیکھیں جذبات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ عقل کا نتیجہ عقیدہ۔ نہیں ہے لوگ، عقل سے انسان عقیدے میں پہنچتا، توحید عقل سے حل ہوتی ہے، عقل سے سمجھ میں آتا، نبوت عقل سے سمجھ میں آتی ہے، امامت عقل سے سمجھ میں آتی ہے، بے عقلوں کو سمجھ نہیں آتی۔ چلیں گے، آج قیامت کا موضوع عقل سے حل ہوتا، جذبات سے محبت ہوتی، محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، خوش ہونے پہ رونے پہ ماں کو اختیار نہیں ہوتا، بچہ پاس ہوتا ہے خوش ہو جاتی ہے، گر جائے تو رونے لگتی ہے۔ پتہ لوگ ہیں یا نہیں؟ عزیزان کرام، چھٹے نام سے کسی نے پوچھا حل الحب والبغض من الایمان، یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول، کیا محبت اور نفرت ایمان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا نفرت و محبت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہی ہے محبت کا اور نفرت کا۔ کمانا کس سے کا؟ اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت، جو اللہ والے ان کے دشمنوں سے نفرت کا۔ یہ محبت اور نفرت ہی کا نام ایمان ہے جانے کے رامی۔ لیکن کہیں پہ بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، عقل اور جذبات۔ آگے میں اس مکمل کر دوں گا، عقل اور جذبات۔ اگر آپ کئی مرتبہ عقل کا اوور ڈوز دے دیں، انجیکشن لگتا ہے نا، کیا ہوا بھائی یہ زیادہ بیمار ہو گئے، بھائی انجیکشن لگنا تھا مثال کے طور پہ 0.1 ملی لیٹر، 0.2 لگ گیا، تب سے اون سے پڑے، کیا ہوا؟ بیمار۔ ارے بھائی علاج کے لیے ٹیکا لگایا تھا، انجیکشن لگا علاج کے لیے، زیادہ بیمار ہوگا، کیوں؟ اوور ڈوز ہوگی۔ میں سائنس بتا رہا ہوں، میڈیکل بتا رہا ہوں، ایسا ہے، توجہ ہو۔
بات ہے بھائی آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا, کئی دن سے دوا کھا رہا ہے. کہا دوبارہ لے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس, کا بیماری بڑھ گئی ہے, دوا کا ڈوز بڑھانا پڑے گا. اب تک ٹھیک نہیں ہوا دوا کھا کے بھی, کیونکہ ڈوز کم تھا. توجہ ہو, اب یہ عقل کا آپ نے ڈوز لینا ہے اپنے آپ کو, جذبات کا آپ نے ڈوز دینا ہے اپنے آپ کو. اگر ایک بھی اوور ڈوز ہو تو آپ کے ایمان میں کچھ رد و بدل آنے لگے گا. عقل کی دلیل کب ہوگی؟ تو انبیاء محمد سے دور, منطقی باتیں نہیں کر رہے, جذبات سے دور تو روزہ نہیں آئے گا, ماتم میں ہاتھ نہیں اٹھے گا. بہت شکریہ. جو افراد یہاں پہ, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جو میں نے پورا کا پورا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا, اور نہیں پہنچ سکے تو بہت معذرت. ایسا گرامی پورا دین میں نے آپ کے سامنے مکمل پیش کرنے کی کوشش کی. اور شکر انسان تب کرتا ہے کہ جب انسان پہ احسان ہوا. حمد, مدح اور شکر میں نے تینوں کو پیش کر دیا. شکر احسان کے بعد ہوتا ہے. اللہ کے لیے تمام تعریفیں, کیونکہ اس نے اختیار سے ہمیں نعمتیں دی. چاہتا تو خلق نہ کرتا, اپنے اختیار سے بنایا. ہم بن نہیں گئے, اس نے بنایا. اس نے اختیار سے نعمتیں دی. اس نے اپنے اختیار سے سب سے زیادہ باعظمت محمد و آل محمد کو بنایا. ان سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں. عزیزان گرامی, آخری پہلو کو پیش کر رہا ہوں, وقت تمام ہو چکا. آج سے بڑی شب شروع ہیں, بڑی شہادتیں, کہ جب انسان کوئی بڑی نعمت پاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. معصوم فرماتے ہیں جو بھی الحمدللہ کہتا ہے, ہر نماز پڑھنے والا اس کے لیے دعا کرتا ہے. مولانا کا ہم جب یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں دعا تو نہیں کرتے. الحمد پڑھنے والوں کے لیے کیا نماز پڑھتے ہو رکوع جاتے ہو؟ ہاں مولانا نماز میں رکوع کرتا ہوں. کیا رکوع کے بعد کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اس کی سنے جو اس کی حمد کرتا ہے. کیا تم نے رکوع کے بعد دعا کی ہے یا نہیں کی؟ جب دعا کی تو تم نے اس کے لیے دعا کی ہے جس نے حمد کی. تو اللہ کی نعمتوں پہ حمد کر. وقت نہیں رہا, نہیں تو میرے ایک ذہن میں جو بات تھی میں مکمل کرنا چاہتا تھا. محمد نے اتنے معجزات لکھا. آپ نے کبھی غور کیا ہر معجزے کے بعد سجدہ شکر کیا؟ سورج پلٹایا, سجدہ شکر کیا. چاند کے 2 ٹکڑے کیے, سجدہ شکر کیا. گھر پہ ستارہ اترا, سجدہ شکر کیا. سورہ حلاقہ نازل ہوئی, سجدہ شکر کیا. سورہ کوثر نازل ہوئی آل محمد کی شان میں, سجدہ شکر کیا. سورہ عادیات نازل ہوئی. کتنے سورے؟ جناب امیر بستر رسالت پہ سو, سجدہ شکر کیا. راہ خدا میں انگوٹھی دی, سجدہ شکر کیا. یہ ہر مقام پہ سجدہ شکر کیوں کر رہا ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, گزشتہ انبیاء نے معجزات دکھائے تو ان کی امتوں نے کہا یہی خدا ہے. آل محمد نے ہر معجزے کے بعد سجدہ کر کے بتایا ہم خدا منوانے آئے ہیں. سرور کائنات کی حدیث ہے, یا علی اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہو. عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کے کہ ان کی امت انہیں کہنے لگی یہ اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ ابن اللہ اللہ کا بیٹا, تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کر رہا ہوں کہ میری امت آپ کے قدموں کی خاک اٹھاتے اپنی آنکھوں سے لگاتے. پیغمبر نے کہا میں نے وہ فضائل بیان ہی نہیں کیے ہیں کہ امت میرے بھائی کے قدموں کی خاک اٹھا کے منہ سے لگائے آنکھوں سے. پیغمبر نے بیان نہیں کیا, ہم پھر بھی مولا کے قدموں کی خاک آنکھوں سے لگاتے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے کہا امت ایسا کرے گی.
جب بھی دنیا کوئی عظمت دیکھے، کوئی نعمت دیکھے تو دو ہی جملے کہتی ہے، الحمدللہ یا اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کے بیٹے ہی کا نام ہو علی اکبر، اور وہ جب اسے دیکھیں تو فرمائیں اللہم اشہد، پروردگار تو گواہ ہے، علی ہؤلاء القوم، اس قوم پہ کہ قد برز الیہ ولد غلام اشبہ الناس برسول قولا وفعلا ومنطقا وإذا اشتقنا إلى زیارت نبی نظرنا الیہ۔ پروردگارا تو گواہ ہے، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کی زیارت کر لیا۔ کون ہے وہ جوان؟ 5 محرم گزر گئی، 6 محرم کی شب ہے۔ مجھے بانیان مجلس نے کہا، دور دور سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاص طور سے مسائل کے لیے آتے ہیں، بس بھئی یہ دن گریے کے دن ہیں، فضائل میں معراج ہو جائے، اگر مسائل نہیں ہوئے تو مجلس نہیں ہوئی۔ مجلس یعنی مسائل، کیوں؟ 2 وجہ سے، ایک تو ان ہستیوں پہ ظلم کیا گیا جن سے افضل کوئی نہیں، اور دوسرے ان مظلوم ہستیوں کے وارثوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی بیویاں گریہ کرتی تھیں تو وہ ملعون تازیانے موت۔ ایک مولا سجاد کا جملہ ہے، اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، کہ جب بھی میں نے شام کے راستے میں اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ دیکھا تو میرے بابا کی نظریں ہمیشہ 2 ہستیوں پہ ہوتی، یا میری پھوپھی زینب پہ ہوتی یا میرے بھائی علی اکبر کے چہرے پہ ہوتی۔ کسی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی مولا حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام سے۔ جناب علی اکبر عام ہستی نہیں، ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے شام چلے گا۔ شام کا ایک شہر ہے حلب، آج بھی وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ جب بیویاں شام پہنچی، نیزوں پہ سر بلند تھے، ایک بوڑھی عیسائی خاتون ایک سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ماں کو حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کو نظر نہ لگا۔ اب کون سا بھائی جناب لیلا کو بیٹا شہید ہو گیا، لیکن ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے اس بوڑھی خاتون سے کہا، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو اتنا زیادہ؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگار اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، ماں نے سر نہ دیکھا۔ جناب لیلا نے فرمایا، نہیں، ماں زندہ۔ بڑے بڑے بزرگ علماء کے یہ جملے میں پیش کر رہا ہوں اپنی خدمتوں میں۔ روایت کے الفاظ ہیں، واحد شہید کربلا حضرت علی اکبر علیہ السلام، واحد شہید کربلا جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت نہیں۔ سب شہید کربلا جب شہداء آتے تھے نا، مولا حسین سے اجازت ہے، مولا اجازت ہے، ہاں اجازت ہے۔ جہاد امام کی بارگاہ میں واجب ہے، امام واجب سے نہیں روکتے۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام آئے نا مولا حسین کی خدمت میں، بابا جان اجازت ہے، میں میدان کارزان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی بیٹا دیکھا باپ پہ قربان ہو؟ آپ نے اکثر ماں باپ سے سنا ہوگا نا، میرے بچے ہیں تو اس پہ قربان ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں
لیکن کربلا بالکل برعکس ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا اجازت ہے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. مولا کی آنکھوں میں آنسو آیا. آپ نے فرمایا بیٹا اپنے بھائی سجاد سے, پھوپھی زینب سے اور ماں سے اجازت دے دی. سب سے پہلے جناب اکبر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ زمین پہ لگے. آپ جانتے ہیں مولا سجاد غیرت مند اتنے تھے کہ برداشت نہیں کر سکے اشتیاق کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کان میں آئیں. اس غیرت کی وجہ سے بے ہوش تھے. امامت کو بچانا تھا, اللہ نے ان پہ غشی تاری کی ہوئی تھی. بس اگر دیکھ سکتے بیٹے دیکھیے گا. مولا علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد. جناب علی اکبر نے ہاتھ سے چومنا شروع کیا اور چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے. جب اپنے بھائی کی پیشانی کو چوما آپ کے آنسو بہنے لگے. جب کچھ آنسو گرے نا مولا سجاد کے چہرے پہ, مولا سجاد کو افاقہ ہوا. آپ نے آنکھیں کھول کے دیکھا, کہا میرے بھائی علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے کہ آپ مجھے اتنا چوم رہے ہیں. تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی سجاد بقیا ابونا غریبا وحیدا مغلوبا اتشاما. اے بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے, غربت کا عالم ہے, مظلومیت کی حالت ہے, بابا بڑے پیاسے. میں آپ سے اجازت لینے آیا. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا اے میرے بھائی علی اکبر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاؤں. جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ امامت کے وارث ہیں. تو بس بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام مولا سجاد سے اجازت لے کے جناب زینب کے خیمے میں آئے اور آ کے فرمانے لگے چھوٹی اماں کی اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹا مجھ سے نہیں ماں سے اجازت لے لیجیے. کہا پھوپھی اماں پہلے آپ سے اجازت, آپ سیدہ کی بیٹی ہیں, پھر میں اپنی ماں سے اجازت لوں گا. کہا بیٹا میری اجازت ہے لیلا سے اجازت دے. آئے جناب علیہ السلام. بس بھائی میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں, ابھی تو میں نے رخصتی بھی پوری نہیں پڑھی. آئے جناب علیہ السلام اس خیمے میں جہاں جناب لیلا تھے. آپ نے دیکھا ہے نا اگر بیٹا بیمار ہو جائے ماں کتنی دڑتی ہے, اور اگر بیٹا کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں, اماں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں, ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جملہ کہا اماں اجازت ہے میں کربلا کے میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے بس ایک جملہ کہا علی اکبر میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں. بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی, بیٹا میں آپ کے بغیر مر جاؤں. منع نہیں کیا لیکن تھکے چپے الفاظ میں کہا کہ میں جی نہیں سکتی. جناب علی اکبر علیہ السلام نے مرتبہ ماں کو دیکھا بڑی شفقت و محبت سے, پھر ایک جملہ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اماں اگر روزے قیامت میری دادی فاطمہ کی زہرا نے آپ سے سوال کرنے لگا لیلا میرا حسین کو مارا گیا تھا, تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا, اماں میری دادی کو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا تڑپنے لگی. کا بیٹا مجھے جواب مل گیا, علی اکبر اب میں نہیں روکوں گی. علی اکبر مجھے پتا چل گیا آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ. علی اکبر اجازت ہے. بس بھائی میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. حمید ابن مسلم شیعہ راوی نہیں, وہ کہتا میں خیمے کے باہر کھڑا تھا جب ایک جوان بہت خوبصورت خیموں کے اندر گیا. جب باہر آنے لگا جتنی دفعہ خیمہ اٹھاتا خیمے کا پردہ گر جاتا. میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے, بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے. کیا کبھی ماں لپٹ جاتی ہے, کبھی بہنیں بھیا مت جاؤ, کبھی پھوپھیاں علی اکبر کو باہر نہیں آنے دے. اب سب مل کر دیکھیں. حمید ابن مسلم کہتا مولا حسین خود خیمے کے اندر گئے, جناب علی اکبر کا بازو پکڑا,
बीबियों से कहा रुक जाओ, अली अकबर को आने दो। हाथ पकड़ के मौला अली अकबर को बाहर ला। अरबों में दस्तूर है, सर पे दस्तार बांधी जाती है, अमामा बांधा जाता है। तो जनाबे सैयद शुहदा ने मौला अली अकबर के सर पे दस्तार बांधी। मनु मसूद शाह साहब फरमाते थे जब दस्तार बांधने लगे ना, कहा अली अकबर 7 बरस के सिन से आप दस्तार बांध रहे हैं। कभी फूफी कहती थी मैं दस्तार बांधूंगी, कभी माँ, मैं भी सोचता था कभी मैं अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। बेटा आज मैं दस्तार बांधना चाहता हूँ। जनाबे अली अकबर ने फरमाया बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। जनाबे अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, मेरे तक देखिएगा, मौला हुसैन ने दस्तार बांधना शुरू किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बि क़ज़ाइहि व तस्लीमन लि अम्रिहि। मौला ने दस्तार बांधा, बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं तो पूरी शहादत करना चाह रहा था। मुझसे आपके बागी ने कहा यहाँ पे लोग रोने के लिए आते हैं, आप अज़ान पढ़ते लोग बड़ी दुआएं दे भी जाते हैं। अब मेरे देखिएगा, मौला ने दस्तार बांध दी। एक मरतबा बाजू पकड़ा जनाबे अली अकबर का, सवार कराया। जब जनाबे ने पर सवार हुए ना, मौला ने जुमला कहा, अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना होगा मुझे मोड़ मोड़ के चेहरा दिखाते रहिए। रावी कहते हैं जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही थी, मौला हुसैन तेज से पीछे आ रहा। जनाबे अकबर ने घोड़ा रोका, मुड़ के चेहरा दिखाया। अब जब देखा मौला हुसैन आ रहा, जनाबे अकबर ने फरमाया बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे पीछे है, बाबा रुक जाइए, मत आइए मेरे पीछे। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर आप नहीं समझ सकते मेरे कलेजे में क्या बीत रही है। अली अकबर आपका कोई जवान बेटा जो नहीं, अगर आपका भी जवान बेटा होता तो आपको पता चलना मेरे कलेजे में। अजरकुम अल्लाह, बस भाई आखिरी जुमले सुन, 5 मिनट की ज़हमत बोलता हूँ। एक मरतबा जनाबे अकबर मैदान में गए, जंग की 180 मलऊनों को फिन्नार किए, और जब वापस आए ना, का बाबा गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास की शिद्दत है, अगर मैंने पानी पिया होगा ना मैं इन्हें बताता मैं अली का होता हूँ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा जंग देख रहे हैं। अब जनाबे अकबर बार बार सहारा दिला रहे हैं ताकि मेरे बाबा को सदमा ना हो। तो जनाबे सैयद शुहदा ने एक मरतबा का बेटा मेरी ज़बान मुंह में ले लीजिए, प्यास बुझ जाए। तब यहाँ पे रिवायत के अल्फाज है, जैसे जनाबे अकबर ने ज़बान की ना, एक मरतबा पीछे हटे का बाबा आपकी ज़बान तो मेरी ज़बान से ज्यादा खुश है। रोके बस भाई पढ़ू ना पढ़ू। आखिरी मरतबा जनाबे अली अकबर मैदान कारज़ार में गए, अब सब मिलकर देखिएगा, अब मैं पढ़ूंगा आखिरी जुमले सुन लीजिए। जब जनाबे अली अकबर आखिरी मरतबा वापस गए ना लड़ने के लिए, मौला हुसैन ने देखा खैमों के दर्द एक बीवी के पांव नजर आ रहा। मौला ने फौरन कहा लैला मैंने अपने जब रसूलुल्लाह से सुना माँ की दुआ बेटे के हाथ में कबूल होती है, लैला खैमे के अंदर जाके बैठ के दुआ मांगी। मौला क्यों भेज दिया माँ को? मेरा दिल कहता मौला फरमाएंगे मैं तो मासूम को बर्दाश्त कर लूंगा। जब लैला देखेगी बेटे के सीने में बच्ची लगी कैसे बर्दाश्त करें? जनाबे लैला ने मुसल्ला बिछाया, बालों को बिखराया, हाथ बुलंद किए और एक दुआ मांगी। दुआ पढ़नी रहने दूं, बस एक जुमला सुन लीजिए।
ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آخری جملے. جناب لیلا نے ہاتھ اٹھایا کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الی بحق عطش ابی عبداللہ حسین. پروردگارا تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، تو نے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملایا تھا، یوسف کو یعقوب سے ملایا تھا، بس ایک مرتبہ علی اکبر کو اس نے بابا سے ملا دیا. یہ نہیں کہ مجھ سے ملا دے، مجھ سے زیادہ محمد حسین کو. وہاں ہمارے ساتھ نے کہا حسین ابن نمیر علی اکبر کو نیزہ مار. اس نے ایک مرتبہ ہاتھ میں نیزہ لیا. سید الشہداء جناب علی اکبر کو دیکھ رہا. ہر شہید، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر شہید کربلا مولا حسین کو مدد کے لیے بلا. حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آئی، کسی نے کہا جدلان مدد کو آئی، مامو جان مدد کو. بس ایک شہید کربلا جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا. جانتے کیوں؟ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹھے معاملہ ہے. ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا، نیزہ مارا. جب سینے میں لگا نا، جناب علی اکبر گھوڑے کی سین سے زمین پہ ایک جملہ کا بابا میرا آخری سلام، میرے لاشے میں مت آئیے گا. ہاں جلدی رسول اللہ یقیو کے سلام. بابا میرے جب رسول خدا بھی آ گیا، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گیا، تو وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. بابا بتائیے گا. جانتے ہیں جوان بیٹے کا معاملہ، لیکن خدا کی قسم مقتل میں ہے. مولا حسین پھر بھی گئے اور سب نے بس ایک جملہ لکھا. بابا کہہ رہے تھے یا علی یا علی. سارے مقتل نویس کہتے حضرت علی اکبر کو پکار رہے تھے، میرا دل کہتے ہیں نہیں، اپنے بابا کو بلا رہے تھے. بابا آ جائیے، جوان بیٹے کا لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے. آخری جملے سن لیجیے. میرے بھائی کہہ رہے دعا بھی کرا دیجیے، ختم کر دوں یہیں پہ دعا کرا دیتا ہوں. میرے بھائی کہہ رہے نہ پڑھے اور برداشت نہیں ہوگا. میں نے طلاق کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی محمد ظالمین.